الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ انعام کی آیت 111 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے وہ سبب بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ کے مخاطبین ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس کو کیوں نہیں مان رہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کے ایمان نہ لانے کا اصلی سبب سرکشی، طغیان، غرور نفس اور پندار سیادت ہے۔ یعنی جب سوسائٹی میں کسی کو کوئی خاص مقام حاصل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے معاشرے کا زعیم سمجھتا ہے، جب لوگوں کی عمومی محبت اور عقیدت اس کو حاصل ہوتی ہے، تو یہی چیز کسی صحیح بات کے جاننے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور سب سے بڑا امتحان بھی۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو پہلی تعلیم دی گئی وہ کیا تھی؟ وہ دو ہی چیزیں تھیں جو واضح کی گئیں۔ ایک یہ کہ انانیت تمہاری شخصیت کا حسن ہے، اپنی ذات کا شعور، اپنی ذات کا عرفان، اپنے اوپر اعتماد، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خودداری، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہی چیز حق کو ماننے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ چنانچہ ابلیس نے جو کچھ کیا وہ بھی ان کے سامنے آ گیا، اور فرشتوں نے جو کچھ کیا وہ بھی ان کے سامنے آ گیا۔ ایک امتحان برپا کیا گیا اور آدم و حوا سے برتر مخلوقات کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا۔ وہ مخلوقات اپنی خلقت کے لحاظ سے یقیناً برتر تھیں، لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی برتر تھا۔ تو جب انانیت رکاوٹ بن گئی اور شیطان نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کا انجام بھی سامنے آ گیا، اور فرشتے باوجود اس سے بھی برتر ہونے کے اللہ کے حکم پر جھک گئے۔ تو یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ اصلی چیز کیا ہے۔ نور یا نار سے پیدا ہونا نہیں ہے، بلکہ کچھ عقلی حقائق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہم پروردگار کے بندے ہیں، یہ جو کچھ بھی شرف عطا فرمایا ہے اس نے عطا فرمایا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں اس کی دی ہوئی ہیں، جو نعمتیں بخشی ہیں اس کی بخشی ہوئی ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس کی اطاعت سے انکار کر دیا جائے۔ اس کے مقابل میں جو خود سراسر حق ہے، ہٹ درمی اور ضد اور ڈٹائی کا رویہ اختیار کیا جائے، تو یہ بات واضح کی گئی۔ اور دوسری یہ کہ انسان پر شیطان کا حملہ اس کے بعد اگر ہوگا تو وہ جنس کے راستے سے ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانی طبیعت میں ہیجان پیدا کر دیتا ہے، اور اس ہیجان میں اس کے حدود انسان بھول جاتا ہے۔ دنیا میں جو نظم قائم کرنا پیش نظر ہے، اس میں جس طرح انسان کو اپنے شکم کے تقاضوں کو حدود میں رکھنا ہے، اسی طرح سے اس کو جنس کے تقاضوں کو بھی حدود میں رکھنا ہے۔ تو یہ امتحان بھی ہو گیا اور سامنے آ گیا۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قریش کی لیڈرشپ ہے، جو ان کی قیادت ہے، یہ اگر صحیح بات کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا باعث وہی ابلیسی ذہنیت ہے جس کا ابتدا میں اظہار ہو گیا تھا۔ یعنی جس وقت انسان انانیت میں مبتلا ہو کر کسی حق کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر سرکشی، طغیان اور غرور نفس ہے جو حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس پر ہم استاذ امام کا ایک اقتباس دیکھ رہے تھے۔ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ سیدھے دیکھنے کے بجائے الٹے دیکھتے
اور سیدھی راہ اختیار کرنے کے بجائے الٹی راہ چلتے ہیں، ان کے دل اور ان کی فکر بھی کج کر دی جاتی ہے۔ یعنی پہلے انسان کو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ظاہر ہے کہ آنکھیں کس لیے دی گئی ہیں؟ تاکہ آدمی سیدھا دیکھے۔ اور علم عقل سے کیوں نوازا کیا ہے؟ کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرے۔ اللہ کی یہ عنایت اسی لیے ہوئی ہے، انسان کو اس چیز سے اسی لیے نوازا گیا ہے کہ وہ اپنے سامنے سیدھی راہ اختیار کرے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں سیدھی راہ۔ اور یہ سیدھی راہ ہر شخص پر واضح ہوتی ہے، معاملات میں سیدھی راہ، تعلقات میں سیدھی راہ، معاشرت میں سیدھی راہ، سیاست میں سیدھی راہ، سماج میں سیدھی راہ، تہذیبی شناخت میں سیدھی راہ، اپنے فکر کی تزئین میں سیدھی راہ۔ تو یہ سیدھی راہ واضح ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی اپنی خواہشات کا تابع ہو کر ہمیشہ غلط راستہ اختیار کرے، سیدھا دیکھنے کے بجائے ہمیشہ الٹا دیکھے، تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ پہلے مرحلے میں تو نہیں نکلتا، لیکن بتدریج نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل اور فکر بھی کج کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا ہوتی ہے۔ یعنی پہلے انسان اپنے حواس کا، اپنے ظاہری اور باطنی حواس کا غلط استعمال کرتا ہے، پہلے اپنی خواہشات اور مفادات کو سامنے رکھ کر وہ سیدھی کی بجائے الٹی راہ اختیار کرتا ہے، چیزوں کو سیدھا دیکھنے کی بجائے الٹا دیکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل بھی کج ہو جاتا ہے، فکر بھی کج ہو جاتی ہے۔ پھر وہ احول کی طرح ہر چیز کو بس اپنے مخصوص زاویے ہی سے دیکھتے ہیں، یعنی ٹیڑھی ہو گئی ہے آنکھ تو اب احول ظاہر ہے کہ ہر چیز کو اسی زاویے سے دیکھے گا۔ وہ احول کی طرح ہر چیز کو بس اپنے مخصوص زاویے ہی سے دیکھتے ہیں۔ اسی سنت اللہ کی طرف فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم میں اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی جب قرآن نے یہ کہا کہ وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو یہ کیا ہے؟ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو سنن اس دنیا میں قائم رکھے ہیں، سنت اللہ، سنن کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا وہ طریقہ جس سے وہ انسانوں کے ساتھ، اپنی اس مخلوق کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اس کو سنت اللہ سے قرآن میں تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کو بالکل غلط طریقے سے بعض لوگوں نے قوانین قدرت کے معنی میں سمجھ لیا۔ یعنی قدرت کے جو قوانین ہیں، جو سائنس دریافت کرتی ہے، جس کے تحت علت و معلول کے رشتے قائم ہوتے ہیں، یہ لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں کے بعض جلیل القدر مفکرین کو ایک بڑی غلطی اس معاملے میں لگی، جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، تو انہوں نے خیال کیا کہ پھر معجزات کا صدور کیسے ہو سکتا ہے۔ درحال ہے کہ یہ آیات جہاں جہاں بھی آئی ہیں ان کے سیاق میں دیکھیے تو اس میں یہ قوانین قدرت، وہ ضابطے جس پر یہ مادی دنیا چل رہی ہے، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ وہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کرتا ہے، اس کو سنت اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں، کسی کے فکر میں کجی خود نہیں پیدا کرتے، بلکہ زاغو پہلے ہوتا ہے۔ یعنی انسان پہلے خود اپنے آپ کو اپنی مفادات اور اپنی خواہشات کی اتباع میں پہلے خود ٹیڑھا کرتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت تک مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی وہ جدھر جانا چاہتا ہے وہی راستہ اسے دکھا دیتے ہیں۔ یہاں اسی معروف سنت اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہے، اسی معروف سنت اللہ یعنی جو جانی پہچانی ہے، جس کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں، جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے، کہ ایک وقت تک ہر آدمی کو مہلت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اس کو دی ہوتی ہیں، ان کے صحیح استعمال کے مواقع اس کو ملتے ہیں، اس کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے، یعنی کبھی اپنے قول سے کبھی اپنے فعل سے اصرار کرتا ہے کہ مجھے غلط راستے پر چلنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس معروف سنت کے مطابق اس کا دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ کیسے باور کرتے ہو کہ اگر ان کو ان کی طلب کے مطابق کوئی معجزہ دکھا دیا گیا تو یہ مومن بن جائیں گے۔ یعنی جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو آپ استدلال کر رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں اور ہماری غلطی واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں ایک داستان سنا رہے ہیں
اس کے بجائے بس کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، ہم مان لیں گے۔ اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ یہ معجزہ اگر ان کی طلب کے مطابق ان کو دکھا بھی دیا گیا تو یہ کیسے باور کرتے ہو کہ یہ مومن بن جائیں گے، کیونکہ انکار کی وجہ یہ ہے ہی نہیں جو یہ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ انکار کی وجہ اس کے بالکل برخلاف وہ ضد اور ہٹ درمی ہے جو باطن میں پیدا ہو چکی ہے، اور چونکہ اپنی فکر کو کج کر چکے ہیں تو نتیجے کے طور پر اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ آخر وہ تمام نشانیاں جو آفاق و انفس میں موجود ہیں، جن کی طرف قرآن نے انگلی اٹھا اٹھا کر اشارہ کیا اور ان کے مضمرات و دلائل واضح کیے، جب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کے زاویے کو درست کرنے میں کارگر نہ ہو سکی تو آخر کوئی نئی نشانی کس طرح ان کی کایا کلپ کر دے گی؟ یعنی یہ نشانیاں کیا کم ہیں؟ اس کائنات کا ذرہ ذرہ معرفت کردگار کا دفتر ہے، یہ کیا کم ہے؟ جب اس سے ان کو ہدایت نہیں ملی، جب اس سے ان کی صحیح توجہ نہیں ہوئی تو پھر باقی چیزیں کیا کریں گی؟ یعنی کیا معجزے کا انتظار ہے؟ اگر آدمی بصیرت کی نگاہ رکھتا ہو تو اس عالم کا ذرہ ذرہ معجزہ ہے، اس کے درختوں کا پتا پتا معجزہ ہے، اس میں تو گھاس کی ایک پتی پر بھی اگر انسان اپنی توجہات کا ارتکاز کرے تو پکار اٹھتا ہے کہ یہ تو معرفت کردگار کا دفتر ہے۔ اس وجہ سے مسئلہ معجزہ نہیں ہے، مسئلہ وہ باطنی ٹیڑھ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب فکر بھی کج اور دل بھی کج۔ جو حجاب آج ہے وہ کل کس طرح دور ہو جائے گا؟ یعنی یہ کیسے باور کرتے ہو؟ مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، یہ کیسے خیال کرتے ہو، یہ کیسے باور کرتے ہو کہ جو حجاب آج ہے، جو پردہ آج پڑا ہوا ہے، وہ کل کس طرح دور ہو جائے گا؟ اور جو اندھا پن آج دیکھنے میں مانے ہے، یعنی جو اس وقت بصارت اچک لی گئی ہے، نہیں دیکھ رہے، حقائق سامنے ہیں، توجہ نہیں کر رہے، اور جو اندھا پن آج دیکھنے سے مانے ہے وہ اس نشانی کے ظہور کے وقت کہاں چلا جائے گا؟ جس طرح آج تک وہ ساری نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، اسی طرح اس نشانی کو بھی جھٹلا دیں گے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی تعویل ہو جائے گی، کوئی عذر پیش ہو جائے گا، پھر مذاق اڑا کے چلتے بنیں گے، پھر کہیں گے سحر و مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اور جو قلب ماہیت ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کی آج دیکھتے ہو، وہ قلب ماہیت اس وقت بھی اپنا عمل کرے گی، یعنی یہی ہوگا۔ اس وقت جو دیکھتے ہو کہ ان کے دل اپنی اصل فطرت پر نہیں رہے، ان کی قلب ماہیت ہو چکی ہے، یعنی ان کی ماہیت تبدیل ہو چکی ہے، وہ اپنے آپ کو مفادات کا اسیر بنا چکے ہیں، اپنے آپ کو خواہشات کے سپرد کر چکے ہیں۔ تو جو آج ٹیڑھ پیدا ہو گئی ہے، جو چیز آج الٹ دی گئی ہے، وہ کل کیسے درست ہو جائے گی معجزہ دیکھ لینے کے بعد؟ یہ سوال ہے جو اٹھایا ہے۔ اس کے بعد اب فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ ارشاد ہوا کہ ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے، یعنی یہ تو معجزے مانگ رہے ہیں نا، چھوٹی موٹی کچھ نشانی، ہم اگر ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے، لو اننا نزلنا علیہم الملائکہ، اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے، وکلمہ الموتیٰ، اور دنیا کی سب چیزیں ان کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، یعنی ہر چیز گویا آپ نے کہا فلاں چیز حاضر ہو جائے، حاضر ہو جاتی، گروہ در گروہ جمع کر دیتے، جب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، اللہ یہ کہ اللہ چاہے۔ اور پھر ارشاد ہوا ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن واقعہ یہ ہے، کیا کیا جائے، مگر کیا کیا جائے کہ ان میں سے اکثر جہالت میں مبتلا ہیں، یعنی باعث یہ ہے، اور جو لوگ جہالت میں مبتلا ہوں، اللہ کا قانون اور اس کی سنت یہ ہے کہ پھر وہ نہیں چاہتا۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ چاہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے چاہنے کا ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، ہدایت وہی دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ملتی ہے، لیکن وہ کب چاہتا ہے؟ جب انسان اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرے، جب وہ اپنی بصیرت کی آنکھیں کھولے،
جب چیزوں کو سیدھا دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سے پیچھے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ جب انسان جاننا چاہے، جب وہ سمجھنا چاہے، جب وہ ماننا چاہے تو پھر اللہ بھی چاہتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ چاہے تو پھر اللہ بھی نہیں چاہتا۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ انہی کو ایمان و ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے جو حق کے سچے طالب ہوں، یعنی یہ اللہ کا قانون ہے، یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں۔ ضلالت بمعنی گمراہی، تو یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ انہی کو ایمان و ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہدایت کب ملتی ہے، ایمان کب نصیب ہوتا ہے؟ اس کی پہلی شرط اول یہ ہے جو حق کے سچے طالب ہوں، یعنی انسان یہ طے کر لے کہ میرے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی سوائے حق کے، مجھے معلوم ہونا چاہیے سچائی کیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک صاحب علم، ایک داعی، ایک قرآن کا طالب علم، اس کے سامنے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے جب وہ اپنے کمرے میں جائے، جب کتابیں کھولے، جب تحقیق کرے، جب رائے قائم کرے، پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اسے سچائی کو اپنے لیے جاننا ہے، یعنی سچائی اور حق یہ سب سے پہلے میری ضرورت ہے، اس لیے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ دین دوسروں کو بتانا یہ تو ثانوی چیز ہے، بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میرے لیے ایک امتحان برپا کیا گیا ہے، مجھے یہاں علم اور عمل کے امتحان سے گزرنا ہے، مجھے یہ طے کرنا ہے کہ میرے لیے سیدھی راہ کون سی ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، مجھے اس چیز پر عمل کرنا ہے جو میں دریافت کروں گا، تو پھر میں اپنے لیے کوئی گڑھا کیسے کھود سکتا ہوں؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ جاننا ہے، اور جب میں یہ جان لوں گا، جب حقیقت مجھ پر واضح ہو جائے گی، جب میں سچائی کو پالوں گا، جیسے وہ ارشمیدس بھاگتا ہوا نکل کھڑا ہوا تھا کہ پالیا، تو دوسروں کو تو میں تب بتاؤں گا کہ یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی، میں نے اس کو جان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حق کب ملتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بندوں کے لیے یہ صراط مستقیم کھولی ہے، اپنے انبیاء اس کے لیے بھیجے ہیں، اپنی کتابیں اس کے لیے نازل کی ہیں۔ یعنی یہ بات مسلمانوں کے اہل علم کو باور کرانا مشکل ہو گئی ہے کہ ان کے علم و عمل میں قرآن کو یہ حیثیت حاصل نہیں رہی کہ وہ فیصلہ سنائے۔ تو اگر آپ قرآن کو یہ حیثیت ہی نہیں دیتے کہ وہ فیصلہ سنائے، تو پھر آپ کو حق کا فیصلہ مل کیسے جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کا ماخذ علم معجزات ہیں، نشانیاں ہیں، کرامتیں ہیں، آپ ان سے سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے مسلمانوں کی کوئی روایات ہیں، آپ کے سامنے کوئی اکابر اور بزرگ ہیں، آپ کے سامنے اپنے اسلاف کی کوئی کہانیاں ہیں، تو پھر یہ قرآن کیا ہے؟ تو قرآن مجید دیکھیے کیا اعلان کر رہا ہے اس بات کا کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، لوگوں میں جب مذہب اور دین کے معاملے میں اختلافات ہوں تو یہ کتاب فیصلہ کر دے۔ اب اس فیصلہ کرانے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں کتاب الہی سے، تو پھر فیصلہ کیسے مل جائے گا؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی حق کا سچا طالب ہو۔ جب آدمی حق کا سچا طالب ہو جاتا ہے تو پھر وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر اللہ بھی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے، پھر ہاتھ پکڑ کر فرشتے بھی صحیح راستے پر لے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے چاہنے کا مطلب یہ جو فرمایا نا کہ جب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے الا یہ کہ اللہ چاہے، تو یہ بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ اس وقت بھی اگر ان کو ہدایت مل سکتی تھی تو اللہ کے قانون کی پیروی سے مل سکتی تھی، اور وہ قانون کیا ہے؟ یہ کہ یہ سچے طالب بنے اور جہالت کو چھوڑ کر صحیح علم کو حاصل کرنا چاہیں۔ وہی بات، یعنی جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، ماننا چاہیں۔ یہ جس جہالت میں مبتلا ہے اور علم و استدلال سے فیصلہ کرنے کے بجائے، یعنی یہ فیصلے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ علم، استدلال، افراد نہیں، شخصیات نہیں، روایات نہیں۔ میں نے ایک صاحب علم کو توجہ دلائی ایک نشست میں کہ ذرا غور کیجئے، یہ جو آپ ہر چیز کے جواب میں یہ کہتے ہیں کیا پوری امت غلط ہو گئی؟ کیا سب علماء غلط ہو گئے؟ تو میرے بھائی اس وقت دنیا میں سب سے بڑی امت کون سی ہے کسی پیغمبر کی؟ وہ کیتھولک مسیحی ہے۔ ہم سے 1 ارب
زیادہ تعداد ہے ان کی، اور ہم سے پہلے سے ایک منظم مذہبی نظام کے اندر بندھے ہوئے ہیں، یعنی باقاعدہ پاپائیت کا ادارہ موجود ہے، دینی آراء قائم کرنے کا ایک نظم موجود ہے، اور وہ سارا ادارہ اور وہ ساری امت، قرآن کہتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں ایک بڑے شرک میں مبتلا ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ تو کوئی استدلال ہی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم کو دنیا کی کسی معاملے میں رائے قائم کرنی ہے تو وہاں علم اور عقل کی بنیاد پر رائے قائم کریں، یعنی جو علم ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، جو علم ہم کو حاصل ہے، اور وہ عقل جو ہمیں دی گئی ہے، وہ عقل عام جس کی تحقیر کرتے ہیں بالعموم لوگ، وہی اصل میں فیصلہ کن ہوتی ہے، وہی علم و عقل کے مسلمات کو وجود بخشتی ہے، تو اس کی طرف رجوع کریں، اور دوسرے اللہ کی کتاب وہ فیصلہ سنا دے گی۔ یہ جس جہالت میں مبتلا ہیں اور علم و استدلال سے فیصلہ کرنے کے بجائے جس طرح کی شرطیں عائد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کسی کو ہدایت کی توفیق ارزانی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یعنی اگر آپ سچائی کو جاننے کے لیے شرائط عائد کریں گے، دیکھیے اگر کسی نے نشانی بھی مانگنی ہے تو وہاں کھڑے ہو کے مانگنی چاہیے جہاں سے سیدنا ابراہیم نے مانگی، کہ میں مانتا ہوں پروردگار۔ جب یہ پوچھا گیا اولم تؤمن، یعنی کیا ماننے کے لیے شرط بنا رہے ہو کہ قیامت پر ایمان اس وقت لاؤں گا جب کہ میرے سامنے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا جائے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں پروردگار، کیوں نہیں مانتا؟ بھلا کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ہاں یہ خواہش ضرور ہے کہ ایک اور اطمینان کی دنیا نصیب ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں جو امتحان اس وقت ڈالا گیا ہے جس امتحان میں، وہ اصل میں ہے ہی غیب میں رہتے ہوئے ماننے کا۔ یہ ایمان بالغیب جسے کہا جاتا ہے، یہ اصل میں بے سوچے سمجھے ماننا نہیں ہے، یہ بن دیکھے ماننا ہے، یعنی محض عقل سے ماننا، محض دلیل سے ماننا، محض استدلال سے ماننا۔ تو یہ ہے امتحان جس میں ہم کو ڈالا گیا ہے، اور علم و استدلال سے فیصلہ کرنے کے بجائے جس طرح کی شرطیں عائد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کسی کو ہدایت کی توفیق ارزانی نہیں ہوتی۔ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، مگر کیا کیا جائے کہ ان میں سے اکثر جہالت میں مبتلا ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اب گویا ایک جملہ ہے جس کو ربط کلام کے لیے مقدر کر دیا ہے کہ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ کیا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی مخالفانہ شورش اور مخاصمانہ اعتراض و مطالبات کا معاملہ، یہ جو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، قرآن سنانا شروع کیا، یہ ایک مخالفانہ شورش پیدا ہو گئی، یہاں بات، یہاں ہنگامہ، ہر مجلس میں، ہر چوپال میں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو ہمارے دین اور دنیا کو معلوم نہیں کہاں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ جو مخالفانہ شورش ہے، اور اعتراض و مطالبات کون سے؟ مخاصمانہ، یعنی ایک اعتراض وہ ہوتا ہے جو علم اور استدلال کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے، وہ تو نعمت ہوتی ہے۔ آدمی اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، یا یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں چیز کی وضاحت کیجئے، اپنا موقف بتائیے، یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ مخاصمانہ ہو جائے، اس کے پیچھے دشمنی کے جذبات ہوں، دوسرے کو برباد کر دینے کے جذبات ہوں، جب یہ جو معاملہ ہو جائے جو قریش کے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، تو یہ فرمایا کہ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہم نے انسانوں اور جنوں کے اشرار کو اسی طرح ہر نبی کا دشمن بنایا۔ یعنی یہ جو ابتلا کی سنت ہے، اور اس میں جب بھی دعوت پیش کی گئی، جب بھی پیغام پہنچایا گیا، یعنی پچھلوں کی داستانیں سنا لیجئے، جو کچھ کہنا ہے کہہ لیجئے، ہر زمانے کے اندر یہی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کے اشرار کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے انسانوں اور جنوں کے اشرار کو اسی طرح ہر نبی کا دشمن بنایا، یعنی بالکل اسی ابتلا میں سب مبتلا ہوئے، اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ اس پر اس تفسیر کا نوٹ ہے، یہ اس سنت ابتلا کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ جو فرمایا نا کہ اسی طرح دشمن بنایا شیاطین جن و انس کو، یہ اس سنت ابتلا کی طرف، اس امتحان کی سنت کی طرف، یہاں بھی دیکھیے لفظ سنت،
یعنی یہاں سنت کا مطلب کیا ہے قرآن میں؟ اللہ کا طریقہ لوگوں سے معاملہ کرنے کا، جیسے ہدایت و ضلالت کی ایک سنت ہے جس کا ہم پیچھے ذکر کر چکے، اسی طرح ابتلاء کی ایک سنت ہے، یعنی امتحان کیسے ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے کیا معاملہ کر رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے نشانات راہ کیا ہیں، تو اس سنت کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ اس سنت ابتلاء کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت اشرار و شیاطین کو مہلت دی جاتی ہے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ یعنی جس وقت کوئی دعوت برپا ہوتی ہے، جب کوئی خدا کا بندہ صحیح دین پیش کرتا ہے، جب صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کا موقع آتا ہے، تو اشرار اور شیاطین اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لیڈروں، رہنماؤں اور مذہبی پیشواؤں کے اندر سے اٹھتے ہیں۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو مہلت دیتے ہیں، یعنی ایک وقت، ایک مہلت کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ان کو پوری طرح موقع دیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں۔ اس کے لیے جو الفاظ اصل میں آئے ہیں ان میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اسی اسلوب پر ہوئی ہے جو قرآن میں سنن الہیہ کے بیان کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام معاملات میں جس وقت اپنی سنت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ ان کا قانون ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے شیاطین جن و انس میں سے اس کے دشمن کھڑے کر دیے ہیں، تو اللہ نے کھڑے کر دیے ہیں؟ نہیں، اللہ کے اس قانون کے مطابق کھڑے ہو گئے۔ یعنی جو مہلت اس نے دے رکھی ہوئی ہے، ابلیس کو بھی مہلت ہی دی ہوئی، یعنی اس کے اگلے ہی دن اس کا خاتمہ ہو سکتا تھا، اس کو سخت ترین سزا دے کے جہنم کے کسی کار میں پھینکا جا سکتا تھا، لیکن مہلت دی۔ جب اس نے کہا کہ پروردگار مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت مل جائے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، تو دے دی گئی۔ اسی طرح کی مہلت مذہبی پیشواؤں کو، بڑے بڑے لیڈروں کو، رہنماؤں کو، قوموں کے شیاطین اور اشرار کو اللہ تعالیٰ کی طرف دے دی جاتی ہے، چنانچہ وہ صحیح بات کے مقابل میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سنت الہیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اس کو بیان کرتے ہیں، اپنے اس قانون کو بیان کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ قرآن میں یہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے فلاں کو مہلت دی ہے، یا میں نے فلاں کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے قانون کا تقاضا ہوا تو میرا اذن ہو گیا، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ جو شیاطین کھڑے کر دیے جاتے ہیں، جو اللہ کے قانون کے مطابق کھڑے ہو جاتے ہیں، اور گویا اللہ ان کو کھڑا کر دیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یوں ہی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پرفریب باتیں القاء کرتے رہتے ہیں۔ یعنی پھر ان کے مابین ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے، پھر وہ اس کے مطابق وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو دوسروں کو فریب میں ڈال دیں، اور ایک ایسی صورتحال برپا ہو جاتی ہے کہ عام آدمی کے لیے فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ شخص تمہیں گمراہ کر دے گا، یہ تمہیں غلط راستے پر لے جائے گا، یہ تمہارے اکابر کے بارے میں بدظن کر دے گا، مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کہیں اپنے آبا کے راستے سے نہ ہٹ جانا، تمہارے یہ بزرگ جن کی تم عقیدت کا اظہار کرتے رہتے ہو یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسانوں سے بڑے انسانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ پھر ان کی اصلاح کریں۔ وہ لوگ کوئی کم بڑے لوگ نہیں تھے جنہوں نے مسیحیت کی بنیادیں رکھیں، لیکن وہ انجیل کو سمجھنے میں، سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیم کو سمجھنے میں ایسی غلطی کر گئے، ان میں بڑے بڑے سینٹ ہیں، ایسی غلطی کر گئے کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ پیدا ہو گیا، کفارے کا عقیدہ پیدا ہو گیا، اور اسی طریقے سے ایسے تصورات پیدا کر لیے گئے جس سے دین کا چہرہ بالکل مسخ ہو گیا۔ یعنی میں نے اس ایکسٹریم کی، اس انتہا کی مثال دی ہے کہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، پھر اس کی اصلاح کرنا پڑتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اصلاح کی، جیسے کہ قرآن مجید اترا اور ایک طرف مسیحی تھے اور دوسری طرف یہود تھے، اور دونوں کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ امتیں تھیں، ان امتوں کا اجماع تھا، ان کے اکابر تھے، ان اکابر کی تعبیریں تھیں، ان کی تصنیفات تھیں، ان کا غیر معمولی کام تھا۔ اس سب کے باوجود قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے غلطی کھائی ہے، اور غلطی بھی کوئی معمولی نہیں ہے، جزوی نہیں ہے، کسی فرع میں نہیں ہے، اصول میں غلطی کھا گئے، اس کو واضح کیا۔ یہ قرآن مجید
جس کے بارے میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، فاتحہ کی جو دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں اہدنا الصراط المستقیم کے مقابل میں کیا پیش کیا گیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار جن پر تیرا غضب ہو گیا، درحالے کہ وہ تیری منتخب امت تھے، جو گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ نہیں، انبیاء کا راستہ، ان کی تعلیمات کا راستہ۔ تو جب اس کو واضح کیا جاتا ہے تو یہ لوگ مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر پرفریب باتیں القاء کرتے ہیں، یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوہ، تیرا پروردگار چاہتا تو وہ کبھی ایسا نہ کر پاتے، تیرا پروردگار چاہتا تو وہ کبھی ایسا نہ کر پاتے۔ اور پھر اس کے بعد وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، سو انہیں ان کی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو، فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دو ان کو پڑا رہنے دو۔ کس لیے پڑا رہنے دو؟ اس لیے کہ ان کو دشمن بنایا ہے کہ اس سے حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے، اور اس لیے بنایا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے دل اسی طرف لگے رہیں، وہ اس پر راضی رہیں، وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کمائی انہیں کرنی ہے کر لیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا ہے تو وہ تمام سنن کے لیے یہی اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ اشرار و شیاطین کو یہ مہلت کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے وجوہ آگے بیان فرمائے ہیں۔ اب وہ ذرا وجوہ ہیں جن کو ہم ان آیات کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یعنی یہ اشرار، یہ شیاطین جن و انس دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پرفریب باتیں القاء کرتے ہیں، یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول۔ یہ زخرف القول کیا ہے؟ اصل الفاظ ہیں زخرف القول، اصل میں زخرف القول کے الفاظ آئے ہیں، یہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی طرف مضاف ہو گئی ہے۔ زخرف القول جو ہے یہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی طرف مضاف ہو گئی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں یعنی موصوف کیا ہے؟ القول، اور زخرف یہ اس کی صفت ہے۔ اس سے مراد وہ مشرکانہ بدعات ہیں، یعنی یہ پرفریب باتیں کیا ہیں جس کو زخرف القول کہا ہے؟ اس سے مراد وہ مشرکانہ بدعات ہیں جو ہر دور کے شیاطین جن و انس نے باہمی گٹھ جوڑ سے ایجاد کی، یعنی یہ ایسے نہیں ایجاد ہو جاتی۔ یہ جو غلط تصورات ہیں، یہ جو مشرکانہ بدعات ہیں، یہ سب کیسے ایجاد ہو جاتی ہیں؟ ایک لمبی مدت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ پہلے ابتدا ہوتی ہے، ایک شخص تھوڑا سا قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر بہت سی دوسری چیزیں اور عوامل اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا پھر ان بدعتوں کا عالم پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا دین وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ مشرکانہ بدعات ہیں جو ہر دور کے شیاطین جن و انس نے باہمی گٹھ جوڑ سے ایجاد کی، پھر ان کے اوپر شریعت الہی کا لیبل لگا کر ان کو رواج دیا۔ یعنی پہلے وہ چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں اور یہ کہہ کے ایجاد کی جاتی ہیں کہ اچھی باتیں، اور پھر اچھی باتیں اس سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر ان کی توجیحات ہوتی ہیں، ان کے لیے استدلال فراہم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اللہ کی شریعت کا حصہ بنا دی جاتی ہیں۔ پھر ان کے اوپر شریعت الہی کا لیبل لگا کر ان کو رواج دیا، اور جب انبیاء و مصلحین نے ان کی اصلاح کی دعوت دی تو ان کی مخالفت میں بحث و جدال کا بازار گرم کیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلیے یہ چیز ایجاد ہو گئی، لیکن جس وقت خدا کے پیغمبر آ کر متنبع کرنا شروع کر دیں تو آدمی سوچے کہ یہ کیا چیز ہے، میں کیوں اس پر اصرار کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے اس کی۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو لوگوں کو اگر یہ بات باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ بھائی خدا کا دین خدا کے پیغمبر نے پیش کر دیا، وہ ہمارے پاس آ گیا، آخری پیغمبر نے اللہ کی حجت تمام کر دی، اللہ کی کتاب محفوظ ترین صورت میں آ گئی، اس سے جو دین ہمیں ملا ہے اس قرآن میں اور اس پیغمبر کی سنت میں، یہ بالکل واضح ہے، یہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں نئی بات ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تو آپ دیکھیے پھر کیا کیا استدلالات سامنے آتے ہیں۔ یعنی پھر آپ دیکھیں گے کہ عام لوگوں کی سطح پر بھی، علماء کی سطح پر بھی ایک دنیا وجود میں آتی ہے۔
وہی مقاصد ہیں جی، وہی تزکیہ نفس ہے، وہی احسان ہے، وہی اخلاق کی تطہیر ہے۔ اس کے لیے اگر ہم یہ صوفیانہ مشقیں آپ کو بتا رہے ہیں تو کیا برا کر رہے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے جی، اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے، اب اس کا اظہار کرنے کے اسالیب لیجیے، اب یہ بھی شرک ہو گئے۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ اصل میں آہستہ آہستہ عامت الناس کو اصل دین سے بیگانہ کر دیتا ہے، اور انہی چیزوں کو دین بنا دیتا ہے، شریعت بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اہل علم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کو بالکل پیور رکھیں، اس کے اندر کوئی تفرقہ پیدا نہ ہونے دیں، اور وہ اسی صورت میں پیدا نہیں ہوتا جب کہ آپ دین کو اس کی اصل میں پیش کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ شریعت الہی کا لیبل لگا کر ان کو رواج دیا، اور جب انبیاء و مصلحین نے ان کی اصلاح کی دعوت دی تو ان کی مخالفت میں بحث و جدال کا بازار گرم کیا۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہی ہوا، یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو یہی ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور ان کے بتوں اور مشرکانہ عقائد کے تحت ان کی حرام کی ہوئی ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بے حقیقتی واضح فرمائی، یعنی وہاں تو یہ تھا کہ بہت سی چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا گیا تھا کہ یہ حرام ہے، درحال کہ وہ ہمیشہ سے اللہ کے دین میں حلال رہی تھی۔ اس کی بے حقیقتی جب واضح کرنا شروع کی تو شرک کے یہ ائمہ آستینے چڑھا چڑھا کے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جس پر ان کا زور چلا اس کو اپنے دامے فریب میں پھنسانے اور عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہمارے باپ دادا کے دین اور ابراہیم کی ملت سے ہٹا رہے ہیں۔ یہ استدلال ہے جو جواب میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دین سے ہم کو ہٹا رہے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ، ہمارے اکابر کا طریقہ، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کا طریقہ، ہمارے مذہبی پیشواؤں کا طریقہ۔ اب یہ دیکھیے یہ اس پر تنقید کر رہے ہیں، تو یہ پیش کیا، تو یہ فرمایا کہ یہ کر رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، تیرا پروردگار چاہتا تو وہ کبھی ایسا نہ کر پاتے، فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، سو انہیں ان کی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ افطرا پردازیاں، ما یفترون، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے وہ ایجاد بندہ ہے، ان کا تبازاد افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ اب انہیں پڑا رہنے دو، فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، تو یہ تسلی کا جملہ ہے، میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارا پروردگار ان کی افطرا پردازیوں، افطرا پردازی یعنی جھوٹ باندھنا، ان کی افطرا پردازیوں کے آگے بے بس نہیں ہے۔ اس کی آزادی یعنی افطرا پردازی کی اندازی، جھوٹ گھڑنے کی آزادی، اپنی طرف سے دین بنانے کی آزادی اس نے خود انہیں عطا فرمائی ہے، یعنی یہ اس کا اذن ہے۔ اس نے چونکہ امتحان میں انسانوں کو ڈالا ہے، اس کی سنت ابتلا کا تقاضا ہے، امتحان کے لیے جو اس نے قاعدہ مقرر کیا ہے اس کے تحت یہ آزادی ان کو ملی ہے۔ اس سے مقصود امتحان ہے، اور یہ دنیا اسی امتحان کے لیے برپا کی گئی ہے، ورنہ اللہ چاہتا، یہ جو فرمایا نا اللہ چاہتا تو وہ کبھی ایسا نہ کر پاتے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، کبھی ایسا نہ کر پاتے، ورنہ اللہ چاہتا تو بالجبر سب اشرار و شیاطین کو ان کی افطرا پردازیوں سے روک دیتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ، کیا وہ بے بس ہے؟ کیا اس کو قدرت نہیں ہے؟ کیا اس کے سامنے یہ کوئی بڑے ہو گئے ہیں؟ کیا ان کو کوئی خاص طاقت حاصل ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس نے اپنی سنت ابتلا کے تحت ان کو آزادی دی، اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر یہ صحیح راستے پر بھی آ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ تو اب یہ کہا کہ یہ کیوں کیا، یعنی یہ جو پیچھے بات فرمائی تھی کہ جنوں اور انسانوں کے اشرار کو ہر نبی کا دشمن بنایا، اس کی آگے وجہ بیان کی ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس لیے دشمن بنایا کہ اس سے حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے، اور اس لیے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے دل اسی طرف لگے رہیں۔ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا، اس میں چونکہ ایک جملہ معللہ ہے تو اس وجہ سے اس کا یہ حصہ حذف کر دیا ہے، یعنی دشمن بنایا، اس لیے دشمن بنایا کہ جو حق پرست ہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر یہ ابتلا نہ ہوتی، اگر یہ امتحان نہ ہوتا، اگر یہ اشرار نہ اٹھتے تو پھر ان کا امتحان کیا ہوتا۔ تو جس وقت یہ امتحان چونکہ برپا ہے،
عام لوگوں کا امتحان ہوتا ہے تو خود داعی حق کا بھی امتحان ہوتا ہے، دین کے سچے عالم کا بھی امتحان ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر آتے تھے تو ان کا بھی امتحان ہوتا تھا۔ اور وہ امتحان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی حق پرست ہیں، پیش کرنے والے، ان کی بات ماننے والے، واضح ہو جائے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، اور وہ لوگ کے جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں ان کے دل اسی طرف لگے رہیں، ان کے دل اسی طرف لگے رہیں، انہی بدعات کی طرف، انہی مشرکانہ چیزوں کی طرف، انہی کی طرف لگے رہیں، اور وہ اس پر راضی رہیں۔ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کمائی انہوں نے کرنی ہے کر لیں۔ اب دیکھیے یہ مہلت کے وجوہ بیان کیے ہیں، حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے، قیامت کا انکار کرنے والوں کے دل اسی طرف لگے رہیں، یعنی جو انہوں نے اپنے لیے دین ایجاد کر لیا ہے اسی سے ان کی محبت بڑھتی رہے، اس پر راضی رہیں، جو کمائی کرنی ہے کر لیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے غصے کا بیان نہیں ہو سکتا کہ پھر جاؤ جو کچھ تم نے کرنا ہے ایسے ہی کرو۔ وہ جو کہا ہے نا قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں، جب بنی اسرائیل نے بے پناہ نعمتیں اللہ کی پائیں اور اتنی عنایت کے باوجود کہا کہ نہیں ہم کو تو مصر کا لہسن اور پیاز اور دالیں چاہیے، تو اس وقت فرمایا ہے وہ تو مصر، پھر جاؤ کسی مصر ہی میں جا کر اپنی گردن دو۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ پھر ہم نے اس لیے دشمن بنا دیا، یعنی ان کو کھڑا کر دیا کہ یہ جو کچھ کرنا ہے کر لیں، تاکہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں، اور ہم نے اپنے صالحین بندوں کو جو نعمتیں دینی ہیں اس کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیں، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں۔ اس پر یہ نوٹ میں نے لکھا ہے، یہ مہلت کے وجوہ ہیں، یعنی جو مہلت اللہ نے دی، جس کے تحت جن و انس کے یہ اشرار نبیوں کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے، تو یہ جو مہلت ہے یہ کیوں دی گئی؟ یہ مہلت کے وجوہ ہیں۔ اشرار و شیاطین کو جو ڈھیل دی جاتی ہے وہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ ان کے اندر کا فساد پوری طرح سامنے آ جائے اور وہ اپنے اوپر اللہ کی حجت تمام کر لیں۔ یعنی اس دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان برپا کیا ہے اس کے نتیجے کے طور پر جزا و سزا ہونی ہے، تو اس لیے پھر مہلت دی جاتی ہے تاکہ کل کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اتمام حجت۔ آیت میں وَلَتَصْغَىٰ إِلَيْهِ کا معطوف علیہ محذوف ہے، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اس مضمون کا جملہ ہے کہ اس لیے دشمن بنایا کہ اس سے حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے، تو گویا مقابل کا ایک مفہوم ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی جب اس طریقے سے وجوہ بیان ہو رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کی علتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، تو کوئی ایک حصہ جو آپ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا، اس کو کھول دینا ضروری ہوتا ہے۔ معطوف علیہ محذوف ہے، اور شیاطین کے پیرووں کی صفت الذین لا یؤمنون بالآخرہ بتائی گئی ہے، کیونکہ آخرت کا جب تک ایمان ہو آدمی کے اندر تو جواب دہی کا احساس اس کو اس ڈٹائی اور اس بے شرمی پر نہیں لے جا سکتا۔ یعنی ایک آخرت کو ماننے والے انسان سے بھی غلطی ہوتی ہے، اللہ کو ماننے والا انسان بھی کوتاہی کرتا ہے، بعض اوقات جذبات میں سے مغلوب ہو جاتا ہے، بعض اوقات خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، بعض اوقات اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب معاملات ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان سرکش ہو جائے، وہ حق کے مقابلے میں باطل کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنا شروع کر دے، اس کے ہاں ندامت کا احساس ہی ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کسی آخرت کے ماننے والے کے لیے معاملے میں نہیں ہو سکتا۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ بتائی گئی ہے، اس سے واضح ہے کہ شیاطین کی جس دعوت کا ذکر ہوا ہے وہ انہی کو اپیل کرتی ہے جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ نہیں رکھتے، یعنی وہ اپنے باطن میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ہی بس ہے، آئیں گے چلے جائیں گے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ مذہبی پیشوا، لیڈر، رہنما، بڑے بڑے دانشور، بظاہر اللہ اور رسول کا نام لینے والے باطن میں اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب باطن میں سچی خدا کی معرفت نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، تو پھر ظاہر میں وہ رویے وجود میں آ جاتے ہیں۔ یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی اگر خدا سے ڈرنے والا ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، تو وہ بہتان کیسے تراش سکتا ہے؟ وہ کسی کی چیزوں کو پڑھے بغیر، اس کی بات سنے بغیر رائے کیسے قائم کر سکتا ہے؟ وہ اس کے دل میں جھانک کر اس کے لیے محرکات کیسے طے کر سکتا ہے؟ وہ اس کی باتوں کو خود اس سے پوچھے بغیر اس کی طرف کیسے منسوب کر سکتا ہے؟ لیکن یہ سب کرتے ہیں لوگ، یعنی
یہ ہر دور کی تاریخ ہے، ہر دور کی داستان ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ پھر اندر جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ کا خوف، اس کے حضور میں جواب دہی کا احساس، آخرت پر ایمان یہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ یہ کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس میں جو وجہ بیان کی ہیں یا مہلت کے وجوہ بیان کیے ہیں، تو پہلی یہ بیان کی کہ حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا، یہ خود جو آگے جملہ ہے اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو ہم نے کھول دیا۔ یہ کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے دل اسی طرف لگے رہیں، یعنی انہی بدعات کی طرف، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسی جانب، اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں آ کے مخاصمانہ طریقے سے اس کے اوپر اعتراضات اور مطالبات پیش کرنے کا طریقہ اسی طرف لگے رہیں، اس میں راضی رہیں یہ، اور جو کمائی کرنی ہے وہ کر لیں، جو کمائی کرنی ہے وہ کر لیں۔ یہ ہے ڈھیل دینے کا اصلی مقصود کہ پر کر لو، پھر جو کرنا ہے، جو کمانا ہے کما لو، پھر آخر میرے ہی سامنے آنا ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا۔ یہاں پر بھی ایک ٹکڑا مقدر ہو گیا ہے کہ تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، یعنی میں کیا کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ کوئی خاندان کا معاملہ ہے، کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کیا چیز ہے؟ میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، اس کے بارے میں سلیقے کا رویہ ہونا چاہیے، بات سنو، علم و استدلال کے ساتھ اس کا جائزہ لو، اس کی غلطی واضح کرو۔ اگر تم فی الواقع یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی غلطی پر ہوں، تو پھر تو تمہارا رویہ انتہائی شفقت، انتہائی محبت کا ہونا چاہیے، پھر یہ فتوی بازی تو نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ پروپیگنڈا تو نہیں ہونا چاہیے، پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ تم یعنی شد رحال کر کے پہنچو اور کوشش کرو کہ بات سمجھو، بات سمجھاؤ۔ تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، یعنی اس معاملے میں جھگڑ رہے ہو، کیا معاملہ زیر بحث ہے؟ خدا کے پیغمبر کے اور ان کے درمیان ان کے مشرکانہ تصورات، بدعات و مذمومات ہیں، ادھر توحید کی دعوت ہے۔ تو میں نے لکھا یعنی اس معاملے میں جھگڑ رہے ہو کہ خدا کی خدائی تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے یا اس میں کچھ دوسرے بھی شریک ہیں، اور اس نے کیا جائز رکھا اور کیا حرام ٹھہرایا، یعنی جنگ کس بات پر ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو یہاں زیر بحث ہے، یہ کہ کیا تنہا وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی بادشاہ ہے، یا یہ جو تمہارے بت ہیں اور یہ جو تم اپنے دیوی اور دیوتا بنائے بیٹھے ہو ان کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ یعنی جدال کا ایک موضوع یہ ہے، پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی تنہا خالق، تنہا معبود، تنہا بادشاہ وہی ہے کہ جس سے تم کو مانگنا ہے، وہی ہے جس کے سامنے سر نیاز جھکانا ہے، اور وہی ہے جس کے حضور میں جا کر جواب دہ ہونا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کسی کا یارہ نہیں ہے کہ وہ زبان کھول سکے۔ ایک یہ موضوع، اور دوسرا یہ کہ بعض چیزوں کو تم ناجائز کہہ رہے ہو، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تم غلطی کھا رہے ہو، وہ ناجائز نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ کچھ چیزوں کو تم جائز کہہ رہے ہو، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس میں قرآن مجید نے پھر آگے ایک ایک چیز کی تفصیل کر کے بتایا ہے کہ یہ کیا جھگڑے تھے جو پیدا کر لیے گئے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ جائز اور ناجائز کے جھگڑے ہوں گے، یعنی آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ جو آپ نے تصویر کے بارے میں رائے قائم کر رکھی ہے، موسیقی کے بارے میں قائم کر رکھی ہے، فنون لطیفہ کے بارے میں قائم کر رکھی ہے، اسی طرح خواتین سے اور بہت سے معاملات سے متعلق جو تمہارے آراء ہیں، ان میں سے بعض چیزیں تمہارے کلچر کا نتیجہ ہیں، ان کی کوئی بنیادیں قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں۔ اس پر سنجیدہ بحث ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، استدلال کا جائزہ لینا چاہیے، لیکن جو چیزیں حرام کر بیٹھے ہیں اب ان کے بارے میں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جن کو حلال کر بیٹھے ہیں ان کے بارے میں حرمت کا کوئی استدلال سننے کے لیے تیار نہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو تو بتاؤ کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔ یہ دیکھیے کیا بات ہے، یعنی مجھے یہ بتاؤ کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ تو اس پروردگار نے کرنا ہے۔ وہ فیصلہ اس وقت براہ راست سنا رہا تھا، آج اس کی کتاب فیصلہ کر رہی ہے۔ میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، درا حالے کہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری ہے جس میں دین و شریعت کے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہے۔ انزل علیکم الکتاب مفصلا والذین آتینہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی، یعنی اہل کتاب یہود نصارہ، وہ جانتے ہیں پیغمبر کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہے۔
یعنی انہیں معلوم ہے، اس لیے کہ وہ کتاب سے واقف ہے، کتاب کے اسلوب سے واقف ہے، اس کے احکام سے واقف ہے، وہ کیسے غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، لہٰذا تم کہیں شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ تو آپ گویا یہ بتایا کہ جو سچے اہل کتاب ہیں، میں نے لکھا اس سے صالحین اہل کتاب مراد ہے، ان کی شہادت کا ذکر قرآن کے بعض دوسرے مقامات میں بھی ہوا ہے، ان کی گواہی پیش کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، وہ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح پہچان گئے ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یہ خطاب اگرچہ باعتبار الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی آپ کو کہا گیا ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ روئے سخن انہی لوگوں کی طرف ہے، یہ سورہ کے مخاطبین ہے، یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ تم کہیں شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ، اصل میں ان کو خطاب کیا گیا ہے، روئے سخن ان کی طرف ہے۔ یہ جانتے نہیں ہو، حقائق یہ ہیں، تم بھی دیکھ سکتے ہو کیا ہے، اگر تم آنکھوں کی پٹی اتار دو اور بات سننے کے لیے تیار ہو جاؤ اور استدلال کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ادنا درجے میں تردد نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کو توجہ دلائی ہے کہ اے کاش تم اس بات کو سمجھو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔